الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں تم انجانے میں کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو، پچھتاتے رہ جاؤ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ تفسیر اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ حضرت الحارث بن ابو ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو المستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو المستلق، تو اس قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، اور ولید کے درمیان اور بنو المستلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ تو زمانے میں اس قبیلے کے درمیان اور ولید بن عقبہ کے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی۔ جب بنو المستلق نے ان کی آمد کے بارے میں سنا کہ اللہ کے حبیب نے ان کو ہمارے علاقے میں بھیجا ہے، اور ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے، تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے، دور ہی سے استقبال کے لیے وہ لوگ آئے کہ اللہ کے حضور کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ پرانی دشمنی بھول گئے تھے وہ۔ اور ادھر ولید بن عقبہ کو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھا کہ میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر راستے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گئے۔ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ ان لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے
اور قبیلے بنو المستلق سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر بنو المستلق کو یہ خبر پہنچی کہ ولید بن عقبہ واپس چلے گئے، تو اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نمائندے کی آمد کے متعلق سنا تو ہم ان سے ملاقات کرنے، ان کی تکریم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے ہم اس مال میں سے اللہ کا حق ادا کریں۔ ہم لوگ آگے بڑھے تب ہم کو معلوم ہوا کہ وہ واپس چلے گئے۔ اب ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کی طرف سے ان کو یہ حکم تو نہیں پہنچا کہ تم واپس آ جاؤ، اور کہیں آپ کسی وجہ سے ہم پر ناراض تو نہیں ہو گئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت یقین نہیں کیا، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ ان کو ایک لشکر کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ چپکے سے وہاں پہنچیں اور وہاں تفتیش کریں، دیکھیں اگر وہاں ایسے آثار ہوں جو ان کے ایمان پر دلالت کرتے ہوں، ایسے کام کرتے ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو پھر ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں، اور اگر وہاں ان کے ایمان کے آثار نہ ہوں، ان کے مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جنگ کریں، جہاد کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو دیکھا ان لوگوں نے صدقات بھی پیش کر دیے، زکوٰۃ کے مال پیش کر دیے، اور سوائے اطاعت اور نیکی کے ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور آپ کو تمام حالات بتائے، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم انجانے میں کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی ہے کہ فاسق کے قول پر، فاسق کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ باتیں آپ یاد رکھیں، بھی بعد میں ان کی ضرورت پڑے گی، کام آئیں گی۔ اور دیکھیں ولید بن مغیرہ مخزومی کافر، بہت بدترین کافر ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا، مجنون، یعنی حضور کیا کہا کہ مجنون ہے، یہ پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ اور پاگل کہہ دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم نازل فرمائی، اس میں قسم یاد فرما کے کہا کہ میرے حبیب تم ہرگز پاگل اور دیوانہ نہیں ہو، تم ہرگز مجنون نہیں ہو۔ وہ تمہیں مجنون کہتا ہے، اس کے اندر تو خود ہی یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، سارے عیوب اس کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ تو اس نے جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون، ہمارے حضور کے اندر یہ بات نہیں تھی، یہ عیب نہیں تھا، پھر بھی اس نے کہہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 9 عیب ظاہر فرما دیے جو واقعی عیب تھے، اس کے اندر وہ کمیاں تھیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13
ان آیتوں میں صرف اس کے عیوب بیان کیے گئے. یہ میرے حبیب کو کیسے اس نے مجنون کہہ دیا. اب اس میں ہے لا تطع کل حلاف، حلاف کہا پہلے اس کو، یعنی بہت قسمیں کھانے والا، مہین بے حد ذلیل، حمازن بہت تانے دینے والا، مشائم بے نمیم بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چلتا پھرتا چغل خور، مناع للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیمن سخت گنہگار، عتلن بہت بدخو بد مزاج بد زبان، بعد ذالک زنیم، زنیم نطفہ حرام، وہ ولد الزنا ہے، حرامی ہے. یہ 9 عیوب اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر فرما دیے. مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ولید کو خبر ہوئی کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب ظاہر فرمائے ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں 9 باتیں فرمائی ہیں، میرے 9 عیب بیان کیے ہیں، ان میں سے 8 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، 8 عیب میرے اندر موجود ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ایک اصل میں خطا ہونے کی جو بات ہے، حرامی ہونے کی بات ہے، جو ولد الزنا ہونے کی، مجھے اس کا حال معلوم نہیں، تو بہتر جانتی ہوگی. کہا کہ یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اس پر اس کی ماں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے. کوئی شخص نہیں جانتا تھا یہ آئے، ماں سے خطا ہوئی تھی اور قرآن نے بیان کر دیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا سارا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا اور اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا، تو اسی سے ہے، تو اس چرواہے کی اولاد ہے. تو یہ جو 9 عیب اللہ نے بیان کیے اس کے، تو ان میں سے ولید بن مغیرہ کا ایک عیب کیا بیان کیا؟ مشائم بے نمیم، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چغل خور، جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے. چغلی ہے کیا؟ غیبت کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا کہ کسی آدمی کا عیب، کسی کی کمی، کسی کا گناہ، کسی کا نقص اس کی پیٹھ کے پیچھے دوسرے سے بیان کیا جائے، جو حقیقت میں عیب ہے دوسرے سے بیان کیا جائے، یہ ہے غیبت. جس کے سامنے بیان کیا جائے وہ ایک آدمی ہو یا کئی ہو سننے والے، اگر وہ لوگ غور سے سنیں، خیال سے سنیں، اس کا انکار نہ کریں، تو سب بھی غیبت میں شامل ہیں، غیبت میں شریک ہیں. المستمع احد المغتابین، حدیث شریف ہے، سننے والا بھی ایک غیبت کرنے والا ہے. اب ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو وہاں سے جائے اور جس کی بات ہو رہی ہے، جس کا عیب بیان ہو رہا ہے، اس سے ملے جا کر کے اور اس سے کہہ دے کہ فلاں شخص تمہیں ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تمہارا یہ عیب بیان کر رہا ہے، تو یہ ہے چغلی، یہ ہے چغل خور. اگر حقیقت میں کوئی بیان کر رہا تھا، جا کے بیان کر رہا ہے، تو ایک تو یہ خود غیبت میں شریک ہوا، خاموشی سے سنا، انکار نہیں کیا، اور پھر جا کے وہاں لگا رہا ہے، اس سے بتا رہا ہے، تو یہ غیبت میں بھی شریک ہوا ہے اور چغلی بھی کھا رہا ہے. یہ دوہرا گناہ اس کا ہے. اور اگر کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، خود سے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہا ہے، جھگڑا لگانے کے لیے صرف کہ فلاں نے تم کو ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا، تو پھر وہ تہمت لگانے والا بھی ہے اور چغلی کھانے والا بھی. ہر صورت میں وہ فاسق ہے.
غیبت کرنے والا بھی فاسق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، غیبت کر لیا فاسق ہو گیا، تہمت لگائی فاسق ہو گیا، آ کے چغلی کھائی، چغلی کھانے کی بنیاد پر فاسق ہو گیا۔ اور فاسق کی بات پر اللہ نے فرمایا کہ فاسق کی بات کا کبھی اعتبار نہ کیا کرو، اس پر بھروسہ مت کیا کرو۔ چغلی کھانے پر احادیث میں سخت وعید ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں ہم میں اچھے لوگ کون ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے، جن کو دیکھا جائے اللہ کی یاد آئے، جن کے پاس بیٹھا جائے ایمان تازہ ہو جائے، دل روشن ہو جائے، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بدتر لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں آپ ضرور بتائیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں جو چغل خور ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، لگاتا پھرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ یہ سب سے بدترین شخص ہے، سب سے گرا ہوا، سب سے گھٹیا، بہت کمینہ شخص ہے یہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ کسی روایت میں نمام کا لفظ ہے، کسی میں قطات کا لفظ ہے، دونوں کے معنی چغل خور۔ تو حضور نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اب اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جنت میں نہ جائے گا، مطلب کیا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے 3 گروپ ہیں، کچھ لوگ بے حساب کتاب جنت میں جانے والے، بے حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے، ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا گروپ کیا ہے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، دوزخ کے لائق ہوں گے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب کی شفاعت سے بغیر دوزخ میں گئے وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو 2 گروپ ہوئے، ایک کا حساب کتاب بھی نہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک کا حساب کتاب ہوگا لیکن عذاب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسرے گروپ کے لوگ ہیں یہ کہ حساب کتاب ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، سزائیں ملیں گی، پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب کی شفاعت سے وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ تو اب یہ جو چغل خور ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا، مطلب یہ کہ پہلے گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا یہ، اور دوسرے گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں نکالا جائے، تو یہی کیا سزا کم ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا، وہ پہلے اور دوسرے گروپ میں شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یعنی دوزخ میں ضرور جائے گا وہ۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا، ذو الوجہین، 2 رخا، ان چغل خور، یہ بہت بدترین ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، ان کے پاس جا کے کچھ کہتا ہے، دوسرے کے پاس جا کے کچھ کہتا ہے، یہ 2 رخا ہے، چغل خور ہے، یہ قیامت کے دن بہت ذلیل اور بہت خوار ہوگا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. یہ حدیث مشہور ہے, ہم نے بیان بھی کی ہے. اور آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا. کبھی کبھی راوی یہ باتیں کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ فخر کے طور پر کہ حضور سے میں اتنا قریب تھا کہ حضور کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا, حضور میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. اور ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا. اسی درمیان ہم نے اپنے سامنے 2 قبریں پائیں تو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, یعنی کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے کہ جس سے بچ نہیں سکتے تھے. یہ بچ سکتے تھے لیکن بچتے نہیں تھے. پھر فرمایا ہم سے کہ تم میں کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے, کھجور کی شاخ. ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. میں نے سوچا کہ میں ٹہنی پا جاؤں, حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں. میرے ساتھی نے سوچا کہ میں پا جاؤں. میں سبقت لے گیا, یعنی مجھے ایک ٹہنی مل گئی اور ایک ٹہنی لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی, اور ان دونوں کو چغلی اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یعنی ایک تو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, یا جیسے آج کل بہت رواج ہے بغیر پانی لیے پیشاب کرنے والا, یہ اس میں شامل ہوگا. اور ایک جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا, ادھر کے ادھر لگایا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوگا. مکاشفۃ القلوب میں حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا. اس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی. وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا, لیکن وہ بہن مر گئی. تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا, کفن دفن کیا. جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ ایک تھیلی رقم کی قبر میں بھول آیا ہے, کھودنے میں رکھ دیا تھا کہیں, بھول آیا ہے. اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی کہ میرے ساتھ چلو قبر کھود کر کے وہ تھیلی نکالنی ہے. دونوں نے جا کر اس کی قبر کھودی. تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا, میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے. اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی, آگ بھڑک رہی تھی قبر میں. وہ چپ چاپ واپس چلا آیا اور ماں سے پوچھا کہ میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ میری بہن تو نماز کی پابند تھی, روزہ رکھتی تھی, تلاوت کرتی تھی, کیا اس کے اندر کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا کہ ہاں تیری بہن کی ایک عادت خراب تھی. وہ ہمسایوں پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغلی کیا کرتی تھی. اگر کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہوتی تو اس تک پہنچا دیا کرتی تھی. اب اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے. تو جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے. تو ابھی حدیثوں کی روشنی میں ہم کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ جو چغل خور ہے دنیا میں بدترین اور گرا ہوا شخص ہے, اور مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر میں عذاب ہوگا, اور قیامت کے بعد جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. کبھی کبھی چغل خور دونوں طرف لگاتا ہے. ایک آدمی سے جا کے کہتا ہے کہ تم کو فلاں نے ایسا ایسا کہا, اس کو بھڑکا دیتا ہے, اور پھر جو ہے جا کے اس سے کہتا ہے کہ تم کو فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے, اس کو بھی بھڑکا دیتا ہے. اس کو جو ہے جھگڑا لگانے میں بہت مزہ آتا ہے. تو 2 شخصوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. اس چغل خوری کی وجہ سے کتنا اختلاف پیدا ہوا, بھائیوں میں اختلاف ہوا, بھائی بہن میں اختلاف ہوا, باپ بیٹے میں اختلاف ہوا,
ساس بہو میں اختلاف پیدا ہوا، مدرسوں میں اساتذہ میں اختلاف پیدا ہوا، طلبہ میں اختلاف پیدا ہوا، علماء میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو جو لوگ چغلی کھاتے ہیں، ادھر کدھر لگاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بچیں، نہ توڑیں، تعلقات آپس کے نہ توڑیں، اختلاف نہ پیدا کریں، دلوں میں دوری نہ پیدا کریں، ایک دوسرے کا خلاف آدمی کو نہ بنائیں، بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہے تو اختلاف ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں، صلح کرائیں، ماحول سے گندگی دور کریں، ماحول کو ستھرا بنائیں، پاکیزہ بنائیں۔ اب کچھ مسائل آپ غیبت کے اور چغلی کے سنیں۔ جس کی غیبت کی، جس کے بارے میں جس کا عیب کمی بیان کر دی گئی، اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب غیبت کرنے والا اس سے معافی مانگے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح برائی کی ہے، تم کو میں نے ایسا ایسا کہا ہے، تم معاف کر دو، اس سے معاف کرائے، اور معافی نہیں پھر توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اللہ کا حق بھی ہے، بندے کا حق بھی ہے، توبہ کرے تب اس سے بری ذمہ ہوگا۔ اور اگر اس کو خبر نہیں ہوئی تو توبہ اور ندامت کافی ہے، اب اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ معافی مانگنے میں یہ ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل میں اس کی ثنائے حسن کرے، اس کے ساتھ اظہار محبت کرے۔ اس کی برائی بیان کیا ہے، اب اس کی تعریف کرے، اس کی اچھی باتیں کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے، اس سے محبت ظاہر کرے تاکہ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی وہ شخص مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا، اب اس سے کیسے معافی مانگی جائے؟ یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے، بہت زیادہ نیک کام کرے، تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں دے دی جائیں، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ اور جس کے سامنے غیبت کی جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو، اور اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف اور اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے، یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے۔ ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر قدرت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ جس نے مسلمان کی غیبت سے کسی کو روکا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کرے۔ چغلی کے بارے ایک مسئلہ ہے، آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں آپ کو ایسا ایسا کہتا ہے، تو اگر یہ سچ ہے، حقیقت میں اس نے ایسا ایسا کہا ہے، تو یہ غیبت ہے اور چغلی ہے، تو بہرحال یہ کہنے والا فاسق ہوا، آپ سے جو لگا رہا ہے یہ فاسق ہوا۔ اور اگر غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ تہمت ہے اور چغلی ہے، پھر بھی گنہگار ہوا، فاسق ہوا۔ اور فاسق کی بات پر آپ اعتماد نہ کریں، اس سے یہ کہیں کہ تم نے میری برائی سنی، وہ میری برائی بیان کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو تم نے سنا تو تم نے کیا کیا اس وقت؟ تم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ تم نے کیا میری کوئی صفائی پیش کی؟
जब तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने सुन लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुमको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है और तुम मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, मुझे कह रहे हो ताकि जो मुझे तकलीफ पहुंचे, रंज पहुंचे, दुख पहुंचे। अगर आपको यकीन हो कि हाँ उसने सही कहा है, उसने शिकायत की होगी, तब फिर दिल आप बड़ा कर लें। कोई आपसे कहे कि आपको फला आदमी ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, आप उससे कह दें कि ऐसा कह रहा है तो कहने दो। तुमको तो नहीं कह रहा, मुझको कह रहा है, मेरा उसका मामला है, तुमको तो नहीं कह रहा है। आप दिल बड़ा करें, उसको माफ कर दें, इसकी बात पे भरोसा करके अपने उस भाई से गलतफहमी में मुब्तला आप ना हो। अगर किसी में कोई बुराई है, कोई कमी आप जानते हैं, तो अगर बदन में कोई ऐब है तो आप तो उसको दूर नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ने उसको काना बनाया, लंगड़ा बनाया, तो फिर आप उसकी गीबत क्यों करते हैं? अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है। अगर उसके अंदर कोई ऐब है, कोई कमी है, आपको मालूम है, तो आप अकेले में उससे मिलें, अकेले मिले और उसको आप प्यार से नसीहत करें, समझाएं, उसको रुसवा ना करें, उसको जलील ना करें, उसको प्यार से समझाएं कि देखो भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, तुम इससे बचो। ये है खैर खाई। पीठ के पीछे बुराई बयान करनी खैर खाई नहीं है, ये तो दुश्मनी है, अदावत है। तो आप जिसकी कमी जानते हैं उसको आप बुराई से रोकें, समझाएं अकेले। ये नहीं अनिल मुनकर है, बुराई से रोकना है, अम्र बिल मारूफ है, नेकी का हुक्म देना है। अल्लाह ताला हम सबको गीबत, चुगली और तमाम बुराइयों से महफूज रखे। फातिहा।